صدیوں پرانی بات ہے۔ ہندوستان کے ایک بڑے ریاستی علاقے میں واقع گاؤں شاگڑھ میں زندگی سادہ مگر آزمائشوں سے بھرپور تھی۔ یہاں ایک غریب لوہار سلیم اپنی زندگی کے دن بمشکل کاٹ رہا تھا۔ سلیم کے ہاتھ میں فن تھا مگر دولت اس کے پاس نہ تھی۔ وہ لوہے کو پگھلا کر تلواریں، کلہاڑیاں، ہل اور دیگر اوزار بناتا اور انہی سے بمشکل گزر بسر کرتا۔ دوسری طرف بی بی زلیخا اس علاقے کی سب سے مالدار زمیندار عورت تھی۔ وہ ایک عالیشان حویلی میں رہتی تھی، نوکر چاکر، خدمت گزار اور خزانے اس کے پاس تھے۔ لیکن غرور، انا اور دولت نے اس کے دل کو سخت کر دیا تھا۔ سلیم روز صبح سورج نکلنے سے پہلے اپنی دکان میں آتا۔ ہاتھوں میں چھالے، ماتھے پر پسینہ اور چہرے پر امید کا نور لیے وہ کام کرتا۔ گاؤں والے اسے عزت سے دیکھتے کیونکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔ جب بھی کوئی کسان کہتا، بھائی سلیم، ہل کی مرمت کر دو، پیسے بعد میں دے دوں گا، وہ مسکرا کر کہتا، اللہ دے گا بھائی۔ سلیم کی بیوی اور ربیہ بھی اس کے ساتھ ہر دکھ سکھ میں کھڑی تھی۔ وہ اکثر کہتی، سلیم، ہم غریب ضرور ہیں مگر ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا اللہ نے۔ بی بی زلیخا ایک خوبصورت مگر سخت مزاج عورت تھی۔ اس کا شوہر ایک جنگ میں مارا گیا تھا اور اس کے بعد وہ حویلی کی واحد مالک بن گئی۔ وہ اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں رہتی، کسی غریب کو حقیر سمجھتی اور کبھی اپنے محلات سے باہر نہ نکلی۔ گاؤں کے لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ ایک دن بی بی زلیخا کے خادم نے اطلاع دی کہ اس کے خزانے میں رکھی قیمتی تلواروں کا صندوق زنگ آلود ہو گیا ہے۔ وہ غصے سے بولی، اتنی قیمتی چیزیں اور ان پر زنگ؟ فوراً کسی کاریگر کو بلاؤ، مگر کمینے اور گندے ہاتھوں والے نہیں۔ زلیخا کے ملازمین جب سارا گاؤں چھان چکے تو سب نے کہا کہ سلیم سب سے اچھا کاریگر ہے۔ مجبوراً زلیخا نے اسے بلوانے کی اجازت دے دی۔ سلیم جب حویلی پہنچا تو اس کا دل دہل گیا۔ بڑے دروازے، نوکر، پہرادار اور بی بی زلیخا خود ایک تخت پر بیٹھی تھی۔ سلیم نے ادب سے سلام کیا۔ زلیخا نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، تم وہ لوہار ہو، ان تلواروں کو نئے جیسا کر سکتے ہو؟ سلیم نے تلواروں کا معائنہ کیا اور کہا، جی بی بی صاحبہ، اگر اللہ نے چاہا تو کل تک یہ تلواریں چمک اٹھیں گی۔ زلیخا نے کہا، یاد رکھو، اگر خراب ہوئیں تو سزا ملے گی۔ سلیم تلواریں لے گیا، دن رات محنت کی اور اگلے دن وہ تلواریں ایسے چمک رہی تھیں جیسے نئی ہوں۔ جب وہ حویلی واپس آیا تو بی بی زلیخا پہلی بار حیران ہوئی۔ یہ واقعی وہی تلواریں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ سلیم نے کہا، جی ہاں، محنت کا اثر ہے بی بی صاحبہ۔ زلیخا نے سونا دینے کے بجائے فقط چند سکے دیے۔ سلیم نے کچھ کہے بغیر لے لیے اور واپس آ گیا۔ مگر اب زلیخا کا دل کچھ سوچنے لگا تھا۔ ایسا ہنر، ایسی مہارت اور اتنی عاجزی۔ چند دنوں بعد زلیخا کی گاڑی کا پہیا جنگل میں ٹوٹ گیا۔ وہ اکیلی تھی اور نوکر آگے جا چکے تھے۔ اتفاق سے سلیم لکڑیاں جمع کر رہا تھا۔ اس نے زلیخا کو دیکھا، گاڑی کی حالت دیکھی اور آگے بڑھ کر کہا، اگر اجازت ہو تو میں مدد کر دوں؟ زلیخا نے غرور کے باوجود سر ہلا دیا۔ سلیم نے جھک کر پہیا مرمت کیا۔ اس کی مہارت اور خاموش شرافت نے زلیخا کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ زلیخا نے سلیم کو دوبارہ بلوایا۔ اب وہ اس کی دکان پر آئی، پہلی بار۔ سب گاؤں والے حیران تھے۔ اس نے کہا، سلیم، میرے باغ میں ایک لوہے کا مجسمہ بنوانا ہے، تم تیار کرو گے؟ سلیم نے سر جھکا کر کہا، بی بی صاحبہ، اگر حکم ہے تو ضرور۔ چند مہینوں میں سلیم اور زلیخا کے درمیان ایک خاموش مگر مضبوط تعلق بننے لگا۔ زلیخا اب پہلے جیسی سخت نہ رہی۔ وہ غریبوں کی مدد کرنے لگی، سادہ کپڑے پہننے لگی۔ سلیم کے دل میں جذبات پیدا ہو رہے تھے، مگر وہ جانتا تھا
کہ وہ ایک عام کاریگر ہے اور وہ ایک زمیندار خاتون۔ ایک دن زلیخا نے پوچھا، سلیم، کیا تم نے کبھی خواب دیکھا کہ تم کسی امیر عورت کے شوہر بنو؟ سلیم نے نظریں جھکا لیں۔ بی بی صاحبہ، خواب دیکھنے کا حق سب کو ہے، مگر ہر خواب حقیقت نہیں بنتا۔ زلیخا نے کہا، کبھی کبھی اللہ وہ کر دیتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ چند ہفتے بعد زلیخا نے گاؤں والوں کو حویلی بلایا۔ سب حیران تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ پھر اس نے اعلان کیا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سلیم لوہار سے نکاح کروں گی۔ پہلے تو لوگ ہنسے، پھر حیرت سے چپ ہو گئے۔ سلیم خود حیران رہ گیا، مگر پھر اس نے بھی کہا، اگر آپ کو میرا ساتھ منظور ہے تو میں اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرتا ہوں۔ نکاح کے بعد زلیخا نے سلیم کو حویلی کا مالک نہ بنایا، بلکہ خود اس کے ساتھ جھونپڑی میں آ گئی۔ اس نے کہا، اگر تمہارے ساتھ رہنا ہے تو تمہاری دنیا میں رہوں گی، نہ کہ تمہیں اپنی دنیا میں گھسیٹوں گی۔ اب وہ دونوں گاؤں کے لیے مثال بن گئے۔ دولت، غرور، انا سب پیچھے رہ گئی۔ محنت، محبت اور عاجزی نے ان کی زندگی کو کامیاب بنایا۔